بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما وحضرنا رمضان أتاكم رمضان الشهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ حدیث پاک پڑھیے برکت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھنے سے برکت ملتی ہے. تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے. حق تعالی شان اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں, خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں, دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں, تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں. بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ. بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینہ میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے. باقی باتیں تو ساری واضح ہو گئی, لیکن تنافس اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی حرص میں کام کیا جائے اور مقابلہ پر دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کیا جائے. ایک دوسرے سے بڑھ کر فلاں صاحب روز رکھ رہا ہے میں بھی روز رکھوں, فلاں صاحب جو ہے نا وہ روزانہ 5 پارے پڑھتا ہے میں 7 پارے پڑھوں, فلاں روزانہ جو ہے نا 20 نفل پڑھتا ہے میں 30 نفل پڑھوں گا. تو یہ تنافس یعنی دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کرنا, اور یہ تنافس نیکی کے کاموں میں ہونا چاہیے. اس لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ اللہ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں. تفاخر اور تقابل والے آئیں اور یہاں اپنے اپنے جوہر دکھلائیں, یعنی مقابلے کے لیے اللہ کے سامنے اپنے آپ دوسرے کے ساتھ مقابلہ لگا دیا جائے کہ وہ نیکیاں کر رہا ہے میں بھی اس سے بڑھ کر نیکیاں کروں. فخر کی بات نہیں, تحدیث بالنعمت کے طور پر کہتا ہوں, لکھتا ہوں اپنی نااہلیت سے اگرچہ خود کچھ نہیں کر سکتا مگر اپنی گھرانے کی عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ اکثروں کو اس کا اہتمام رہتا ہے کہ دوسری سے تلاوت میں بڑھ جائے. گھر کے کاروبار کے ساتھ 15-20 پارے روزانہ بے تکلف پورے کر لیتی ہیں. حق تعالی شانہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور زیادتی کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے جو ہے نا رمضان المبارک ایک نیکیوں کا سیزن ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نیکیوں کا سیزن دیا ہے, جیسے فصل کا سیزن آتا ہے, یہ نیکیوں کا سیزن ہے. اور ریٹ بڑھا دیا نیکیوں کا 70 گنا لگا دیا کہ 70 گنا ایک نیکی کرو گے 70 گنا ثواب ملے گا. تو اب اس میں جو ہے نا ہمیں بڑھ چڑھ کے کام دینا چاہیے. جو ہے نا مثلاً کوئی آدمی اعلان کر دے کہ فلاں جگہ پر جو ہے نا بہت زیادہ منافع مل رہا ہے, آدھے کا آدھا مل رہا ہے یا آدھے سے بھی ڈبل مل رہا ہے, تو اگر کوئی آدمی جو ہے نا وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچے. تو ہر آدمی کوشش کرے گا کہ میں بھی اپنی کوئی چیز لے کر جاؤں اور وہاں سے ڈبل ٹرپل منافع لے کر آؤں. تو یہاں اللہ 70 گنا منافع دے گا رمضان مبارک, اور گھر بیٹھے اتنی محنت بھی نہیں ہے, مشقت بھی نہیں ہے, بس نیکی کیے جاؤ اور 70 گنا ثواب لگتا جائے گا. 70 گنا تو پیارا نیکی کی قدر و قیمت اس وقت پتہ چلے گی جب ایک نیکی کم ہو جائے گی. ایک آدمی بازار میں جاتا ہے وہ صرف 4 کلمہ پڑھ لیتا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ 4 کلمہ بازار میں جا کے پڑھ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ 4 لاکھ نیکی عطا فرماتا ہے. بازار میں قدم رکھتے ہی 1-2 یعنی 10 سیکنڈ لگ جائے, 10 سیکنڈ میں 4 لاکھ نیکی مل گئی. اب ہم کہتے ہیں کہ نیکی ہم کیا کریں گے, تو یہ نیکی ہمارے لینے والے کی بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہماری نیکی میں ہم کسی کو گالی دیتے ہیں, کسی کو تھپڑ لگاتے ہیں, کسی کی جناب مولی اٹھا لی, کسی کی جناب مرچ اٹھا لی, کسی کا ٹماٹر اٹھا لیا, کسی کی زیادتی کر لی, تو لینے والے بھی بہت ہوں گے نا. اس لیے نیکیاں جتنی ہوں وہ تھوڑی ہیں. اس لیے نیکیوں کا اہتمام کرنا چاہیے. رمضان المبارک میں جب پیکج لگ گیا تو پیکج سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.